5 قسمیں کھا رہے ہیں، 5. فرمایا کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے مجھے فجر کی. جمہور اور اکثر مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ذو الحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے کی قسم کھا رہے ہیں. پہلی تاریخ کی کھا رہے ہیں، فجر کی قسم، ذی الحجہ کے فجر کی قسم. اب کیوں فجر کی قسم کھا رہے ہیں؟ کہ یہ جو فجر کا دن ہے نا، یکم ذی الحجہ، اس کی شان جو ہے یہ سارے سال کے اندر سب سے الگ اور مختلف ہے. علماء نے لکھا ہے اور آپ ریسرچ کر لیں، ایسے ہی نظر آئے گا آپ کو. چونکہ ہمیں تو شریعت سے زیادہ علم نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے دن جو شروع ہوتا ہے نا، رات سے شروع ہوتا ہے. رات پہلے، اسی تاریخ کا جو دن ہے بعد میں آئے گا. جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. اب چاند نظر آئے گا نا، تو جیسے ہی چاند نظر آئے گا سورج غروب ہونے کے بعد تو ذی الحجہ کی یکم تاریخ شروع ہو جائے گی. تو رات پہلے گزرے گی، پھر صبح صادق طلوع ہوگی، تو اسی یکم تاریخ کا وہ دن ہوگا. جیسے ہی اگلا سورج غروب ہوگا تو یہ یکم تاریخ ختم ہو جائے گی، دوسری تاریخ شروع ہو جائے گی. تو پورے سال کے جتنے بھی دن ہیں اسلامی مہینوں کے دنوں کے، وہ رات پہلے ہے دن بعد میں، رات پہلے دن بعد میں. صرف ایک دن ایسا ہے جس کی رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے. اس دن کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. وہ کون سا دن ہے؟ وہ ہے 10 تاریخ ذی الحجہ کی، 10 تاریخ. اس کی فجر کی قسم کھا رہے ہیں. بقرعید کا دن کہہ لیں، آسان سی زبان ہے. عید کا جو دن ہے، بڑی عید کا دن، اس کی فجر کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کی رات نہیں ہے، وہ دن سے صبح سے شروع ہوتا ہے دن. اگلی رات جو آئے گی وہ تو اگلے دن کی رات ہوگی، اس کی رات نہیں ہے. رات ہے اس کی، پہلے رات آئے گی لیکن اس کی نہیں شمار ہوگی، وہ پچھلی 9 تاریخ کی رات شمار ہوتی ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلامی کیلنڈر کے اندر ایک دن ایسا ہے جس کی 2 راتیں ہیں، اور ایک دن ایسا ہے جس کی رات ہی نہیں ہے. 9 تاریخ کی 2 راتیں، پہلے بھی اسی کی رات ہے، جو بعد میں رات آنے والی وہ بھی 9 تاریخ کی رات ہے. اور 10 تاریخ رات سے نہیں شروع ہوتی، وہ صبح فجر کے وقت سے شروع ہوتی، جس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں. اب یہ کیسے تمہیں اعتبار ہوگا؟ شریعت نے فیصلہ کیا ہے، میں اپنی طرف سے تھوڑا کہہ رہا ہوں. وہ ایسے کہ دیکھو، حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے نا، جس کو رکن اعظم کہتے ہیں، سب سے بڑا رکن، کہ اس کے بغیر حج نہیں ہوتا بندے کا. اور جتنے رکن ہیں نا وہ چھوٹ جائیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. 2 دن بعد کر لو، کوئی اس کی جگہ نہیں ادا ہوتا، بدنہ دے دو، اونٹ ذبح کر دو، گائے ذبح کر دو. کچھ رہ گیا تو جناب آپ وہ بکری ذبح کر دو، دم آ جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے حج. لیکن عرفہ کے اندر اگر وقوف کسی کا رہ جائے تو حج نہیں ہوتا. اسے پھر آئندہ سال کرنا ہی پڑے گا، قضا کرنی پڑے گی اسے. نہ اونٹ ذبح کرنے سے پورا ہوتا ہے، نہ گائے، نہ بکری، کسی چیز سے بھی نہیں پورا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رکن اعظم جو حج کا ہے وہ ہے عرفے کے اندر یوم عرفہ کو 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں حاضری. خواہ 1 منٹ کے لیے حاضر ہو جاؤ، حج ہو جائے گا.
9 तारीख की सूरज के गुरूब होने तक जो भी हाजी वहाँ चला जाए, नींद की हालत में भी गुजार दो, कहते हो जाएगा आज। बेहोशी की हालत में भी गुजार दो। कोई अस्पताल में है ना, बेचारा बेहोश हो गया, हाजी गया, कहते उसको वहाँ से एम्बुलेंस के ज़रिए गुजार दो, हाज़िरी हो जाएगी उसकी, हज हो जाएगा। लेकिन अगर 9 तारीख को मकाम अरफात में हाजिर ना हुआ, सारे रुकन अदा करता रहे, नहीं हज होगा उसका। अब 9 तारीख कब ख़त्म होती है? जैसे ही 9 तारीख का सूरज गुरूब हो जाएगा तो 9 तारीख ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ये 9 तारीख ख़त्म नहीं होगी। ये जो रात आ रही है ना आगे, ये भी 9 तारीख की है। शरीयत कहती है अगर सूरज गुरूब हो गया और कोई मुसलमान, कोई हज करने वाला हाज़िरी नहीं हुआ, वो अब भी हाज़िर हो जाए, मगरिब के बाद वहाँ चला जाए, इशा के बाद चला जाए, पूरी रात उसकी पड़ी हुई है, फजर के तुलू होने से पहले पहले भी अगर वो मकाम अरफात में हाज़िर हो गया, फिर भी इसका हज हो जाएगा। तो मालूम हुआ कि ये रात किसकी है? 9 तारीख की, क्योंकि हज तो होता है 9 तारीख को अरफात में हाज़िर होने का। तो 9 तारीख की 2 रातें हैं। एक पहले रात है, उसमें तो आप हाज़िर होंगे नहीं, क्योंकि उसका वक्त, हाज़िरी का वक्त शुरू कब होता है? फजर के वक्त से, और सूरज के गुरूब होने तक है मसनून वक़्त, मुस्तहब वक़्त। लेकिन उस वक़्त तक कोई नहीं हाज़िर हो सका, तो यहाँ से पाकिस्तान से ही कोई पहुँचा है मगरिब के बाद, तो वहाँ चला जाए, सीधे हाज़िरी दे दे, इशा के बाद दे दे, किसी वक़्त दे दे, फजर के तुलू होने से पहले हज हो जाएगा उसका। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10 तारीख जो है ये ऐसी एक तारीख है